عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله علیہ وسلم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ جمعے کے خطبے میں سورہ مائدہ کی یہی آیت تلاوت کی گئی تھی، اور اس آیت کے تلاوت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں وضو کا طریقہ معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے اس میں کتنی باتیں ضروری فرمائی ہیں جن کو فرض کہا جاتا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا عمل مسلمانوں کے سامنے ادا فرما کے ہمیں کیا کیا تعلیم فرمایا کہ اس وضو میں کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو دھوئی جاتی ہیں. یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ نظافت حاصل کرنا یہ انسان کی فطرت میں ہے، اور اگر انسان کے اندر جانوروں والے عادتیں پیدا ہو جائیں تو اس کے جسم پر، اس کے کپڑوں پر کوئی گندگی لگ جائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اللہ رب العزت نے عمومی طور پر سارے انسانوں کی، چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم، ان کے اندر نظافت رکھی ہے کہ کوئی گندی چیز اپنے جسم پر، اپنے کپڑے پر برداشت نہیں کرتے. تو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ناپاکیوں میں ایک چھوٹی ناپاکی ہوتی ہے جسے حدث اصغر کہتے ہیں، ایک بڑی ناپاکی ہوتی ہے جسے حدث اکبر کہتے ہیں. تو بات جو ہو رہی تھی گزشتہ جمعے وہ چھوٹی ناپاکی سے طہارت حاصل کرنے کی، جسے وضو کہا جاتا ہے. اور وضو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب انسان اس عمل سے گزر جاتا ہے تو اپنے اندر ایک نشاط کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور محسوس کرتا ہے. اسی وضو کے بارے میں سورہ مائدہ کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے 4 چیزیں ضروری بتلائی ہیں، اور ان 4 ضروری چیزوں کو فرض کہتے ہیں. یہ فرض یا سنت مؤکدہ، واجب، حرام، مکروہ، تحریمی، یہ قانونی الفاظ ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جن کی تربیت آپ نے فرمائی، اور وہ جب تک اس دنیا میں رہے ان کو فرائض اور سنتیں اور واجبات اور حرام اور مکروہ تحریمی یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑی. اللہ نے اللہ
اللہ کے رسول نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا سارے کام کرتے تھے. اللہ کے رسول نے جن کاموں سے روکا تھا ان سارے کاموں سے رک گئے تھے، تو ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. اسلام پھیلا عرب سے نکل کر عجم تک چلا گیا. تو صحابہ کرام ہی کا دور تھا کہ قانون کے یہ الفاظ مدون ہوئے، عمل نہیں. عمل تو پہلے سے. اب ایک عمل میں کر رہا ہوں، اس عمل کو قانون میں کیا کہتے ہیں؟ یہ لفظ، یہ الفاظ، یہ پیمانے مقرر ہوئے. قرآن مجید کسی کام کے کرنے کا حکم دے، تاکید ہو، اس کو کہتے ہیں فرض. اگر آدمی کے پاس علم ہوتا ہے وہ سن کر سمجھ جاتا ہے فرض کو کہ یہ کام قرآن میں آیا ہے، اس نے کہا اس کو کرو. کبھی اس کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ فرض کیا ہے تو حدیث میں آیا ہوگا، ایسا نہیں. اور حدیث شریف میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہو اور اس پر تاکید بھی ہو، اس کو کہتے ہیں واجب. یہ اس کے درجے کا نام ہے، یہ قانون کا لفظ ہے. کام تو پہلے سے تھا، لفظ بعد میں مقرر ہوا. فرض کو اگر چھوڑ دے تو گناہ کبیرہ ہے، اور اگر فرض کا انکار کر دے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، ضرور کرنا پڑے گا. اور اگر حدیث شریف میں جس کام کے کرنے کا حکم ہے اس کو واجب کہتے ہیں، یہ فرض سے قریب ہے. اس کام کو چھوڑ دے گناہ تب بھی ہوگا. انکار کرنے والے کو فاسق فاجر کہیں گے، کافر نہیں ہے. قرآن مجید کسی کام کے کرنے سے منع کر دے، اس کو اگر وہ کام کوئی کرے تو اس کو کہتے ہیں حرام. اور حدیث شریف میں کسی کام کے کرنے سے منع کیا جائے اور اس کام کو کریں تو اس کو کہتے ہیں مکروہ تحریمی. یہ بھی حرام کے قریب ہے. یہ قانون کے الفاظ ہیں. تو قرآن مجید یہاں پہ 4 چیزیں بیان کر رہا ہے موضوع میں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے. کھڑے ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ سب بندی ہو رہی ہے، یہ مراد نہیں ہے. کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ نماز کا وقت آ رہا ہے اور نماز کا وقت آ چکا ہے، اب تم ارادہ کر رہے ہو نماز پڑھنے کا. تو مطلب یہ ہوا اے ایمان والو جب تم ارادہ کرو نماز پڑھنے کا. تو ارادہ جب ہوتا ہے تو آدمی چاق و چوبند ہو جاتا ہے، معلوم ہو کھڑا ہو گیا. تو کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لیا کرو. چہرے کی مقدار معلوم ہے آپ کو، جہاں پیشانی پر یہ سر کے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اس کان کی لو سے لے کر اس کان کی لو تک، یہ جو سارا حصہ ہے یہ چہرہ ہے، اس کو دھو لیا کرو. نمبر 1. نمبر 2، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو. 2 چیزیں ہو گئی. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کر لیا کرو. تیسری چیز مسح، اس کو کہتے ہیں کہ ہاتھ کو گیلا کرا اور اس کو پھیر لے. یہ مسح کیا ہے؟ ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے. یہاں پر سر کے کچھ حصے کا مسح فرض ہے، اور وہ ہے یہ 4 انگلیوں کے برابر. یہ 4 انگلیاں اگر اس طرح بالوں پر گیلے ہاتھ کے رکھی مسح ہو جائے گا. لیکن آگے پھر آ رہا ہے نا حضور علیہ السلام کس طرح فرماتے تھے. 3 چیزیں ہو گئی. 4تھی چیز وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو. یہ جو اوڑھی ہوئی ہڈی ہے پاؤں کے اوپر، یہ ٹخنا، اس سمیت دھو لیا کرو. یہ 4 چیزیں فرض ہیں. اور فرض میں سے کوئی ایک چیز رہ جائے یا ایک ہی فرض میں سے 3 فرض جو دھونے والے ہیں اس میں کوئی جگہ خشک رہ جائے، وضو درست نہیں ہوگا. جب وضو درست نہیں ہوگا تو نماز، اس سے پڑھی ہوئی نماز بھی درست نہیں ہوگی.
اور جب وہ وضو درست نہیں ہوگا تو قرآن مجید کو جو ہاتھ لگا کر تلاوت کرتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہوگا. بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جو کام وضو کر کے ہوتا ہے وہ درست نہیں ہوتا. یہ 4 چیزیں فرض ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے بتایا، عمل کر کے بتلایا، یہ فعل کر کے بتلایا. حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین، اللہ ان کے قبروں کو اپنے نور سے بھر دے، مسلمانوں کے لیے بہت ہی باشفیق انسان تھے. یہ ہمیں اگر وضو کا ہی ایک چیز لے لیجیے، یہ وضو کا جو طریقہ معلوم ہوا اگر وہ نہ بتلاتے تو کیسے پتہ چلتا. انہوں نے پانی لیا، پانی لے کے وضو کر کے بتلایا کہ حضور علیہ السلام کس طرح وضو فرماتے تھے. حدیث بھی بیان کر رہے ہیں، وضو کر کے عملاً بتلا رہے ہیں. اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ نیت کرنا، وضو کی نیت کرنا. میں اس بات کی نیت کروں کہ مجھے جو ناپاکی ہوئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہ وضو کرتا ہوں، یہ نیت کرنا. اور دیکھیے دنیا کا کوئی کام بغیر نیت کے نہیں ہوتا، دنیا کا. تو دین کا کیسا ہو جائے گا؟ آپ دکان جاتے ہیں، دکان کو کھولتے ہیں، کھولنے کے بعد اس کی صفائی کرتے ہیں، اس کو سیٹ کرتے ہیں، وہاں پر بیٹھتے ہیں اور پھر خریدار کا انتظار کرتے ہیں. یہ جتنے اعمال آپ نے کیے، اس کی صفائی کی، اس کو سیٹ کیا، یہ کیا ہے؟ یہ اسی لیے تو ہے تاکہ جب دکان پر کوئی آدمی آئے اس کو چیز اچھی لگے. نیت تو تھی نا آپ کی. اور اگر آپ بے پرواہی سے جا کر بیٹھ جائیں تو بعض اوقات بھاگ آئے وہ بھی چلا جاتا ہے. کوئی کام بغیر نیت کا نہیں. آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو نیت تو آپ کی یہ ہے نا کہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ورنہ مسجد میں آنے کا کیا فائدہ. تو وضو میں پہلی چیز ہے نیت کرنا، دوسری چیز ہے بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. اور حدیث شریف میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر کے جتنے کام ہیں سب کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا کرو. اگر بسم اللہ نہیں پڑھو گے تو اس کام میں بے برکتی ہو جائے گی. وہ کام ایسا ہوگا جیسے ادھورا کٹا ہوا. بسم اللہ بھی پڑھنی ہے. ہمیں خیر کے کاموں میں بسم اللہ پڑھنے کی اتنی عادت ہو جانی چاہیے، اتنی عادت ہو جانی چاہیے کہ ہم جب بیت الخلا جائیں تب ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول کرنا پڑے اور بسم اللہ کے الفاظ کو روکنا پڑے. اتنی عادت ہونی چاہیے کہ بھئی یہاں پر نہیں پڑھنی، آپ رک جائیے، اس کو کنٹرول. جب اتنی عادت ہو جائے گی تو ہر خیر کے کام میں بسم اللہ ہوگی. اور بسم اللہ جب ہوگی، جب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جس کام پر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اس میں خیر و برکت ہوتی ہے، تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ مجھے میرا پورا نہیں ہو رہا؟ کیسا کہہ سکتے ہیں؟ برکت تو اسی میں ہوگی. اگر ہم یہ عادت بنا لیں کہ ہمارے پاس خریدار آئے اور ہم سے کوئی چیز خریدے، اس کے عوض میں جب روپے دے ہر مرتبہ روپیہ لینے پر بسم اللہ پڑھ لیا کریں. یہ خیر کا ہی تو کام ہے نا. نیت تو ہماری یہ ہے کہ ہم دکان اس لیے کھول رہے ہیں، خرید و فروخت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ماتحت جو لوگ ہیں ہم ان کا پیٹ بھریں. آپ کے اوپر لازم ہے، فرض ہے. تو ہر مرتبہ بسم اللہ کتنی دیر لگتی ہے؟ تو اس میں خیر و برکت کیوں نہیں ہوگی؟ یہاں بھی یہی فرمایا. دوسری چیز ہے بسم اللہ پڑھنا. پھر تیسری چیز بتلائی کہ کلی کرنا، اور 3 مرتبہ کلی کرنا. اور کلی کرتے وقت اگر مسواک ہے تو اس مسواک کو پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف اس کو کرنا دانتوں پہ. اور اگر مسواک نہیں ہے تو یہ شہادت کی انگلی پہلے دائیں طرف اور پھر دائیں طرف، بائیں طرف اس کو پھیرا جائے دانتوں پر. یہ سنت ہے. یہ سب حضور علیہ السلام نے کیا. ابھی اس میں فرض ادا نہیں ہوا. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا جائے. ناک کو جب صاف کریں تو الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اس ناک کو صاف کریں 3 مرتبہ.
پھر 3 مرتبہ چہرے پر پانی ڈال کر اس کو مسل کر دھوئیں خوب اچھی طرح. چہرے کی حد بتلائی، یہ ہے فرض پہلا، اس کو دھوئیں. اور چہرے پر چونکہ داڑھی بھی ہے اور داڑھی کسی کی گھنی ہے تو میں نے پچھلے دنوں بتلایا تھا کہ خلال کرے گیلے ہاتھ سے، اس میں خلال کرنا پڑے گا داڑھی میں. یہ نہیں ہوگا کہ داڑھی لے کر نل کے نیچے دھو رہے ہیں، حرام ہے بالکل، منع فرمایا گیا، ناجائز ہے. کیوں؟ پانی ضائع ہو رہا ہے. پھر فرمایا کہ جب چہرہ دھو لو اس کے بعد پہلے سیدھا ہاتھ دھو پونی سمیت اچھی طرح، یہ بھی مل کے دھونا ہے، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. اور جب مل کے دھوئیں گے تو خشک نہیں رہے گی، ایسی پانی بہاریں گے تو بہت احتمالات ہیں کہ خشک رہ جائے، کئی جگہ سے خشک رہ جائے، اور اس پر پھر جہنم کا عذاب ہے، اللہ محفوظ فرمائے. پھر الٹا ہاتھ کوہنی سمیت دھوئے جائے مل کے، اور پھر مسح کیا جائے. مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ گیلا کر لیا اور یہ جو انگلیاں ہیں 3 انگلیاں اس کو بیچ میں سے پیچھے لے گئے، ہتھیلی کو پھر آگے لائے اور یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس سے کانوں میں کر کے اور پھر اس پر یہ مسح کریں. یہ ہے طریقہ. ہم مسح بھی کس کس طریقے سے کرتے ہیں؟ اس سنت کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. جب مسح کر اور ایک ہی مرتبہ ہوگا، دوبارہ نہیں ہوگا، بس یہ کافی ہے. پھر اس کے بعد سیدھا پاؤں ٹکنے سمیت دھوئیں، پھر الٹا پاؤں ٹکنے سمیت دھوئیں. ایک سنت اس میں یہ ہے کہ جب ہاتھ اور پاؤں دھوئیں تو ان کی انگلیوں کا خلال کریں. ہاتھ کی انگلیوں کا خلال اس طرح ہوتا ہے، پاؤں کی انگلی کا خلال چھوٹے ہاتھ الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور پاؤں کی سیدھے پاؤں کی الٹی انگلی سے شروع کریں، ایک میں خلال کریں اور پھر الٹے پاؤں تک آ جائیں. یہ خلال بہت ضروری ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب بتلا رہے ہیں؟ کیوں بتلا رہے ہیں؟ اس لیے بتلا رہے ہیں کہ ہمارے ان انگلیوں کے درمیان میں میل جمع ہو جاتا ہے، صحت کے لیے نقصان دہ. خلال کر دو. جب 5 دفعہ کم از کم 5 دفعہ وضو کرو گے، زیادہ بھی کر سکتے ہو، 5 دفعہ کم از کم وضو کرو گے تو میل تو خود بخود دور ہو جائے گا. اور آج میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ہم شروع سے اس کی عادت ڈال لیں یا اب سن رہے ہیں اب سے عادت ڈال لیں کہ انگلیوں کا خلال کریں تو اس کو پھر شوگر کی تکلیف نہیں ہوگی. یہ شوگر ہوتی اسی لیے کہ ان میں میل جم جاتا ہے، وہ صلاحیت کرتا ہے، اندر جاتا ہے، اس کے اثرات جاتے ہیں. شوگر ایک بہت بڑا سبب ہے. اگر ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو ہماری شوگر بھی کنٹرول رہے گی. اور جب وضو پورا ہو جائے تو کتنے پیارے اور مبارک الفاظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے کہ وضو کے بعد اس کو پڑھ لیا کرو. ہمیں تو مصیبت یہ ہے کہ وضو کر رہے ہوتے ہیں تو موبائل پہ کال آ جاتی ہے، پھر اس کو سنتے ہیں. بہت بڑی بیماری ہو گئی ہے. جس کو دیکھو اسی پہ لگا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی زبان نہیں ہل رہی ذکر میں، موبائل میں لگا ہوا ہے. معلوم ہوتا ہے سارا کاروبار مسجد میں آ کے یاد آیا. کوئی بہت ایمرجنسی ہو ٹھیک ہے، لیکن ہر وقت اس میں لگے گا ہونا بڑے خسارے کی بات ہے. ہماری کتنی نیکیاں اس سے ضائع ہو رہی ہیں ہمیں نہیں معلوم. ہمارے پاس ایک تو خزانہ نہیں ہے اور جو ہم تھوڑا سا کماتے ہیں وہ ہاتھ کے ہاتھ ضائع کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں وضو کر کے اٹھتے ہیں تو آپ اکثروں کو دیکھ لیجیے وضو کر کے اٹھ رہے ہیں فوراً موبائل نکال کے بات کر رہے ہیں، دعا بھی نہیں پڑھتا. اور کتنے مبارک الفاظ تعلیم فرمائے، اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والا بنا دے، بہت زیادہ. وجعلنی من المتطہرین، اور اے اللہ مجھے بہت زیادہ نظافت اور پاکی حاصل کرنے والا بنا دے. ہم اللہ کے رسول کی بتلائی ہوئی اس دعا کو جب کریں گے، اللہ سے توبہ کی توفیق مانگیں گے بہت زیادہ، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ توبہ کی توفیق نہ دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ہمیں نظافت کی توفیق نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
ہم جب ہر وضو کے بعد یہ دعا پڑھیں گے، اور جب یہ دعا پڑھیں گے اور اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے گا، تو تمہیں تو ایسا صابن مل گیا کہ اس کو توبہ کرتے رہو اور گناہوں کا جو میل ہے اپنے سے دور کرتے رہو۔ تو جب مریں گے، جب موت آئے گی، تو کتنی آسانی ہو جائے گی، ہمارے پلے گناہوں کے انبار کم سے کم ہوں گے، کتنی بہترین دعا۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کو بھی پڑھ لیا کرو۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال قرآنی میں لکھا ہے کہ یہ مجرب ہے کہ ان مشنوعی دعاؤں کے بعد اگر کوئی وضو کرنے والا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر سورۃ القدر پڑھ لے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس کے پڑھنے کی عادت بنا لے تو بینائی صحیح رہتی ہے۔ کیسے عجیب نسخہ ہے، یہ سب اس وضو کے برکات ہیں۔ اب پھر وضو کر لیا، اللہ رب العزت نے شریعت کو ہمارے لیے بہت آسان بنایا ہے۔ ہم جتنے کام مشکل کے کرتے ہیں خود کرتے ہیں، شریعت نہیں کراتی۔ وضو کر لیا، اب تو چونکہ ہمیں آسانی ہے نا، وضو خانے میسر ہیں۔ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا باہر اپنا پانی خریدو وضو کرو، یا گھر سے وضو کرو، کوئی بھی طریقہ ہو، کہیں بھی ہوں، گھر میں ہوں، باہر کریں، مسجد میں کریں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم فرمایا کہ وضو کر کے اگر جماعت تیار ہو، جماعت ہو رہی ہو، کوئی رکعت نکل رہی ہو، تم نے بھاگ کے نہیں آنا ہے۔ بڑی شفیق ہماری شریعت، بھاگ کے نہیں آنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت فرما رہے تھے مسجد نبوی شریف میں، نماز کے دوران محسوس ہوا ایک آدمی بھاگ کے آیا۔ حضور علیہ السلام نے سلام پھیرنے کے بعد رخ کر کے نمازیوں کی طرف پوچھا، یہ کون بھاگ کے آیا؟ کیا خیال ہے اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم اپنی غلطی چھپاتے، سارے چھپا دیتے، کہتے میری غلطی کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ لیکن وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، ایسی تربیت فرمائی تھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، بالکل بھی نہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان جیسا بنا دے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھاگ کے آیا تھا۔ اللہ ہم ان پر قربان جائیں، ان ایک کی وجہ سے کیا عظیم مسئلہ معلوم ہوا۔ حضور نے فرمایا کیوں بھاگ کے آئے تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذہن میں تھا کہ آپ رکوع میں ہیں یا سجدے میں ہیں یا قیام میں ہیں، میں اس رکعت میں، اس رکوع میں، اس سجدے میں شامل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا بڑا اچھا جذبہ تھا، لیکن شریعت اجازت نہیں دیتی، آپ بھاگ کے نہ آئیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ اگر بھاگ کے آنے میں کہیں پاؤں مڑ گیا، ٹھوکر لگ گئی، پاؤں پھسل گیا، گر گئے، تو جو ملنا تھا یہ بھی نہیں ملے گا، چوٹ لگ جائے گی۔ بعد کی نمازوں سے بھی اس طریقے سے جاؤ گے، اس لیے اپنی فطری رفتار آیا کرو، بھاگ کے نہ آیا کرو۔ یہ جب کی بات ہے جب فرش کچے ہوتے تھے، پتھر پڑے ہوئے ہوتے تھے، اور اب اس فرش میں جیسے ہمارے ہیں یہ تو ویسے ہی پاؤں پھسل جاتا ہے، اور پاؤں پھسل گیا، کہیں ہڈی ٹوٹ گئی، کچھ اور تکلیف ہو گئی، کہیں اور چوٹ لگ گئی، تو کیا ہوگا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کی۔ پچھلے جمعے کو یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پانی میں وضو فرماتے تھے نا، ایک مد پانی، جس طرح ہمارے یہاں سیر، کلو، لیٹر یہ پیمانہ ہے نا، تو اس زمانے میں ایک پیمانہ تھا، عربوں میں وہ رائج تھا، اس کو کہتے تھے مد۔ یہ وہ مد ہے کہ اتنی اس مد میں جتنا پانی آتا تھا وہ یہ ہے، یہ جو میں آپ کو دکھلا رہا ہوں، یہ 22 واسطوں سے مجھ تک پہنچا ہے۔
22واں واسطہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام سے کہ ایک مد پانی میں وضو فرماتے تھے۔ اس ایک مد جو آج کے حساب سے اس کی مقدار بنتی ہے 775 ملی لیٹر پانی، 775 ملی لیٹر اس میں وضو فرماتے تھے۔ اور ہم کیسے وضو کرتے ہیں، میں اور آپ کیسے وضو کرتے ہیں، اس کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور اتنے پانی میں ساری سنتوں کے ساتھ وضو فرماتے تھے۔ اس میں پھر وضو کے بعد اعضائے وضو سے قطرے بھی ٹپکتے تھے، جس کے مطابق وضو فرما رہے ہیں ان قطروں میں ہمارے اعضائے وضو سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ بھی اس قطروں کے ساتھ ٹپک جاتے ہیں۔ وہ اتنا پانی ہوتا تھا۔ ہم تو نل کھولتے ہیں۔ پرسوں ہی عشاء کی نماز میں ایک صاحب یہاں وضو کر رہے تھے، فل نل کھلا ہوا اور پاؤں دھو رہے ہیں یہاں پر پنڈلی سے اوپر۔ میں نے ان سے کہا بھائی اتنا پانی ضائع ہو رہا ہے، نل کم کر لو۔ ان پر اثر نہیں ہوا، وہ سمجھ رہے ہیں شاید میں ان کو بری بات کرتا ہوں۔ جب حساب دینا پڑے گا مجھے اور آپ کو، جب پھر کیا ہوگا اللہ رب العزت کیا دوسرے کے سامنے پتہ چلے گا ہم پانی ضائع کرتے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو خلوص سے دل کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ہے۔